اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. ناظرین گرامی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کسی کانٹیننٹ میں چلے جائیں، کسی رنگ و نسل کے آدمی سے مخاطب ہوں، ہر کانٹیننٹ میں مسلمان ہیں، ہر رنگ کا آدمی مسلمان ہے، ہر زبان بولنے والا ہر نسل کا آدمی مسلمان ہے. اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، اللہ کی جانب سے کسی اور کے ذکر کو اس طرح بلند نہیں کیا گیا. لیکن شمع رسالت کے پروانوں کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کا ذکر بلند ہوا، سیرت اور سیرت کے واقعات کو دشمنوں نے ہدف تنقید بنایا. جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ مغرب کی خاص طور پر جرمنی کے مستشرقین کی، امریکہ کے مستشرقین کی، برطانیہ کے اور یورپ کے مستشرقین کی یہ کوشش ہے کہ سیرت کی کتابوں کو غیر مستند اور ناقابل اعتبار ثابت کر دیں. ہاں، اگر ان کو کوئی مسلمان مل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکم دہن توہین کرنے والا ہو، یا آپ کی ذات، آپ کے بہت سارے بیان کردہ واقعات کو دھندلانے کی کوشش کرنے والا ہو، وہ پھر مغرب کا ڈارلنگ بن جاتا ہے. میں ایک مثال پیش کروں گا. ابن وراق کراچی کے کسی عربی مدرسے کا طالب علم تھا. عربی بہت اچھی جانتا تھا، انگریزی میں اچھی مہارت تھی. برطانیہ گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور اس نے سیرت پہ جو سب سے بڑا حملہ کیا، یہ غالباً 2006 یا 2007 میں اس کی کتاب چھپی، دا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد، اصل محمد عربی کی تلاش، جو تاریخ میں رونما ہوئے. اور اس کا نچوڑ اس کی کتاب کا یہ ہے کہ ساری اچھی اچھی باتیں عقیدت کی بنیاد پر سیرت نگاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں. یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں جو سیرت کے نام سے سنائی گئی ہیں. اچھا، جب ایک مرتد شخص یہ کہتا ہے تو پھر مغرب کے اسکالرز کو بھی حوصلہ ملا. آپ حیران ہوں گے کہ رابرٹ سپینسر نے 2012 میں، یعنی آج سے 9 سال پہلے، 10 سال پہلے، 2013 میں، اور پھر کئی مرتبہ اس کی کتاب چھپی، ڈڈ محمد ایگزسٹ؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً دنیا میں آئے تھے، یا مسلمانوں نے از خود ایک دیومالائی شخصیت، ایک تخیلاتی شخصیت انہوں نے بنا لی ہے اور سارے اچھے اچھے اوصاف ان کے نام کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں. میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ یہ شرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو شمع رسالت کے پروانوں نے ریکارڈ کیا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا. ناظرین گرامی، اس میں سب سے بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برنارڈ لیویس ہے. اور برنارڈ لیویس نے سیرت پہ ایسے حملے کیے. میں عرض کر دوں کہ علمی اعتراض کا جواب علم سے ہی ممکن ہے، نعرہ بازی سے ممکن نہیں ہے. میں دکھے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ 57-58 اسلامی ملکوں میں ڈھنگ سے کسی نے برنارڈ لیویس کا جواب نہیں دیا. یہ اکتوبر 1992 ہے، نیو یارکر، اکتوبر 1992 کا نیو یارکر، اس میں ٹائٹل سٹوری چھپی، دا روٹس آف مسلم ریج، مسلمانوں کے غم و غصے کے اسباب. حقیقت یہ ہے کہ آج سے 29-30 سال پہلے جب کمیونزم کی موت واقع ہو گئی تھی، USSR سے کئی ریاستیں نکل گئی تھیں، امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کمزور ہو گیا تھا، اور یہ
यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, एक ही ताकत रह गई थी अमेरिका। तो हकीकत में अमेरिका को अब एक नए दुश्मन की तलाश थी, अपने मुआशरों को इंटेग्रेटेड रखने के लिए, मसीही दुनिया को इंटेग्रेटेड रखने के लिए। तो बर्नार्ड लवीस, जो एक यहूदी एरिया स्टडी स्पेशलिस्ट है, सेल्फ अपॉइंटेड, तो उसने एक आर्टिकल लिखा द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज, कि ये मुसलमानों के गम गुस्से के असबाब क्या हैं, ये मुसलमान भाई साहब ये क्यों नाराज फिरते हैं। हालांकि 1992, आज से 30 साल पीछे नाज़रीन चले जाएं, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की मदद से तो यूएसएसआर टूटा। तो मुसलमान कब मगरब के दुश्मन थे? मुसलमानों ने तो अमेरिका से ताउन किया और यूएसएसआर टूटा। नाज़रीन गिरामी, इसने सीरत का अजीब तस्वुर पेश किया। इसने कहा कि मोहम्मद अरबी के दो ही रोल हैं। एक मक्की रोल है कि जब वो मकामी खुदाओं के भी बागी थे, मकामी रसूम रवाज के भी बागी थे, सिटी स्टेट ऑफ मक्का के भी बागी थे, बकौल इस नामुराद ओरिएंटलिस्ट बर्नार्ड लवीस के। फिर कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा रोल है मदीना में, जहां वो सॉवरन थे, हाकिम आला थे, सिपा सालार थे, चीफ जस्टिस थे, सारी हैसियतें मोहम्मद अरबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर वो पूरे यूरोप को और पूरे मगरब को और मसीही दुनिया को और यहूदियों को वो अलर्ट करता है कि मुस्लिम्स आर गोइंग टू कैप्चर यूरोप, मुस्लिम्स आर गोइंग टू टेक ओवर यूरोप। आगाह रहो कि मुसलमान चंद सालों में पूरे यूरोप पे कब्जा करने वाले हैं। और फिर ऐसे आर्टिकल छपना शुरू हो जाते हैं, मुस्लिम्स आर कमिंग, मुस्लिम्स आर मोनोलिथिक। मोनोलिथिक ये कंप्यूटर वाला नहीं है। मोनोलिथिक जब इंटरनेशनल रिलेशंस में बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान यकतरफा ट्रैफिक रखते हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, नेक्स्ट लेक्चर में हम जायजा लेंगे कि हमें कुरान से किस तरह शहादत मिलती है सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं की। शुक्रिया जी।